کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر ہم اسی مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ قرآن کریم نے قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا انتخاب فرمایا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر معلوم دنوں میں، مخصوص دنوں میں، یعنی ایام اضحیہ میں بہیمۃ الانعام کو ذبح کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور خود قرآن کریم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر الانعام کی توضیح کرتے ہوئے دان بھیڑ، ماعز بکری، ابل اونٹ اور بکر گائے 4 جانوروں کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے نر و مادہ کا لحاظ کر کے 8 ازواج فرمایا، یعنی نر و مادہ کا اعتبار اگر کیا جائے تو یہ کل 8 جانور ہیں۔ یہ کل 8 جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ ان جانوروں کی نسل کا اعتبار ہے، علاقائی ناموں کا اعتبار نہیں ہے، رنگ اور صورت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ نسل کا اعتبار ہے۔ مثلا بھیڑ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی پائی جاتی ہے، کسی کے سینگ ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، اور کسی کی دم پتلی ہوتی ہے، کسی کی چوڑی ہوتی ہے، اور کسی کی درمیانی، اور کسی کی بالکل ہوتی نہیں ہے، اور اسی طرح رنگ کسی کا سیاہ ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا لال ہے، اور کسی کا سفید۔ کسی رنگ میں ہو اور علاقائی نام جو بھی ہو، اس نسل کی اگر بھیڑ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح ماعز بکری، کوئی بغیر سینگوں کے ہوتی ہے، کوئی سینگوں والی ہوتی ہے، کوئی بالوں والی ہوتی ہے، کوئی بالوں کے بغیر ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے، جس طرح کے مختلف علاقوں میں بکریوں کے نام مختلف پڑے ہوتے ہیں، تو علاقائی نام جو بھی ہو، ماعز کی جنس سے جو بھی ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح اونٹ، کوئی اونٹ 2 کوہنوں والا ہوتا ہے، کوئی 1 کوہن والا ہوتا ہے، کوئی اونچے قد والا ہوتا ہے، کوئی درمیانے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا، جس طرح کا بھی اونٹ ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا البختی نوع من الابل، فرمایا بختی ابل کی نوع میں سے ہے، لہذا بختی کی قربانی جائز ہے، چونکہ نسل کا اعتبار ہے، علاقائی نام کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہی حال ہے بھینس کا۔ بھینس جو کہ بکر کی نوع میں سے ہے تو لہٰذا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بکر کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا تو لہٰذا بھینس بھی اس کے عموم کے اندر شامل ہے۔ ہمارے تمام ائمہ کرام نے فرمایا کہ بھینس بکر کی نوع میں سے ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ یہاں پر چند ائمہ کرام کے نام اور ان کی نصوص پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ لیث بن ابو سلیم تابعی، وہ فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، فرماتے ہیں جاموس اور بختی یہ ازواج ثمانیہ میں سے ہیں، یعنی انہی 8 جانوروں میں سے ہیں جن کی قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ جاموس کا چونکہ شمار بکر کے اندر ہوتا ہے اور بختی یہ ابل کی نوع میں سے ہے تو لہٰذا اس کو کوئی علیحدہ جانور نہیں کہیں گے، بلکہ انہی 8 جانوروں میں سے یہ بھی ہیں۔ اور امام لغت و ادب امام ابو منصور محمد بن احمد حروی، وہ فرماتے ہیں واجناس البقر منها الجواميس واحدها جاموس وهي من انبلها واکرمها واکثرها البانا واعظمها اجساما، فرماتے ہیں بکر کی جنس میں سے ایک جوامیس ہے، اور فرماتے ہیں اس کی واحد جاموس آتی ہے، یہ بکر کی عمدہ ترین قسم ہے، فرماتے ہیں اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور جسامت کے اعتبار سے یہ مضبوط ہوتی ہے، یہ بکر کی جنس میں سے ہے، کوئی علیحدہ جانور نہیں ہے۔ امام لغت علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل فرماتے ہیں والجاموس نوع من البقر، اور مشہور فقیہ و محدث علامہ عبداللہ بن احمد بن محمد المعروف ابن قدامہ،
وہ فرماتے ہیں الجوامیس نوع من البقر والبخاتی نوع من الابل۔ اور ابن تیمیہ کے والد عبد السلام بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں الجوامیس نوع من البقر۔ اور لغت عرب میں امامت اور حجت کا درجہ رکھنے والے ابن منظور افریقی وہ فرماتے ہیں والجوامیس نوع من البقر۔ اور معروف لغوی امام علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن علی وہ فرماتے ہیں والجوامیس نوع من البقر۔ تاج العروس کے اندر امام زبیدی لکھتے ہیں الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر۔ اور المعجم الوسیط کے اندر ہے البقر جنس من فصیلت البقریات یشمل الثور والجاموس۔ فرماتے ہیں بقریات کے خاندان سے ایک بقر ہے، فرماتے ہیں یہ بیل کو بھی شامل ہے اور بھینس کو بھی شامل ہے۔ اور المنجد کے اندر ہے الجاموس ضرب من کبار البقر۔ اور لسان العرب کے اندر ہے الجاموس نوع من البقر۔ اور امام سفیان ثوری فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، فرماتے ہیں جاموس کا بقر کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر۔ اور امام ابن المنذر فرماتے ہیں واجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، فرماتے ہیں تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جاموس بقر کی نوع میں سے ہے۔ اور شریعت کے چوتھے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی کرتے ہوئے کیا اس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا اعرف خلاف هذا، فرمایا اس کے اندر میں اختلاف کو نہیں جانتا۔ یعنی کیا مطلب، یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور امام حسن فرماتے ہیں تذبح عن 7 کہ بھینس کو 7 بندوں کی جانب سے ذبح کیا جائے۔ اور یہی قول امام اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ یہ سارے کے سارے ائمہ کرام بھینس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور فقط ان ائمہ کرام نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، خود غیر مقلدین کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی بھینس کی قربانی کے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ غیر مقلدین کے بڑے ہیں عبد الستار، جن کا فتاویٰ ستاریہ مشہور ہے۔ ان سے سوال ہوا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو وہ جواباً لکھتے ہیں جائز ہے، کیونکہ بھینس اور گائے کا حکم ایک ہے۔ فتاویٰ ستاریہ جلد 2 صفحہ نمبر 3۔ اور یہی فتاویٰ ثنائیہ جلد 1 اور صفحہ نمبر 809 اور 810 پر ہے۔ فتاویٰ علماء اہل حدیث جلد 13 صفحہ نمبر 946۔ سوال ہوا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو جواباً لکھتے ہیں جائز ہے، چونکہ گائے اور بھینس کا حکم ایک ہے۔ اور غیر مقلدین کے محدث الاثر حافظ گوندلوی، ان سے سوال ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں بھینس بھی بقر میں شامل ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام جلد 20 شمارہ 9 اور صفحہ نمبر 29۔ اور زبیر علی زئی نے فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 182 پر سوال ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے۔ غیر مقلدین کے بڑے ابو عبداللہ عنایت اللہ مدنی، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کے جواز کے سلسلہ میں، جس کا نام رکھا ہے بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ۔ یہ سارے کے سارے غیر مقلدین بھینس کی قربانی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بھینس کی قربانی نہیں ہوئی، نہ ہی قولاً ثابت ہے نہ ہی فعلاً ثابت ہے، تو جواب کے سلسلہ میں کہوں گا کہ کتنے کام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں ہوئے۔ کیا قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کتابی شکل میں تھا؟ مسجدوں کے یہ جو محراب بنائے جاتے ہیں کیا حضور کے زمانہ میں تھے؟ مسجدوں کے اوپر یہ جتنے بڑے بڑے مینار کھڑے کیے جاتے ہیں کیا حضور کے زمانہ میں تھے؟ اور کیا جمعے کی اذان ثانی حضور کے زمانے میں تھی؟ کتنے کام ہیں یہ جو تم کوٹھیاں بناتے ہو، کاروں پر سیر کرتے ہو، سفر کرتے ہو، کیا یہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے؟ اسی کام کے جائز ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام حضور کے زمانے میں ہوا ہے کہ نہیں، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور یہ جو بھینس کی قربانی ہے یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، بہیمۃ الانعام کے عموم کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ بھینس شامل نہیں ہے اور قرآن سے صراحتاً بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھینس کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، اس کا ثبوت کدھر سے ہے؟
اگر کہو قرآن سے تو میں کہتا ہوں قرآن سے اس کا ثبوت ہو گیا، اور وہ نص ادھر کیوں نہیں چل سکتی؟ اور اگر کہو کہ قیاس سے اس کا ثبوت ہے تو میں کہتا ہوں قیاس تو تمہارے مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب یا تو بھینس کے گوشت اور دودھ کو بھی چھوڑو یا بھینس کی قربانی کو بھی جائز مانو۔ خیر، یہ دلائل میں نے پیش کیے کہ بھینس بقر کی نوع میں سے ہے، اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ زبیر علی زئی جو غیر مقلدین کا محدث ہے وہ کہتا ہے اس کے جواز پر اجماع ہے۔ ابن المنذر کا میں نے قول پیش کیا، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی کے جواز پر اجماع ہے۔